وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر گلی صدیق عکس حسن کمال محمد اس فاروق ذل جاہ و جلال محمد اس عثمان ضیاء شمع جمال محمد اس حیدر بہائے باغ خسال محمد اس جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے یادگار دعوت روزی عبادت پہ لاکھوں سلام وہ جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر بران صفت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ امام فاضل بریلوی امام شاہ احمد رضا خان بریلوی آج سرکار نے فرمایا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام ہماری سرورت کیا ہے امام الانبیاء حبیب خدا جن کا مقام یہ ہے کہ انبیاء بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے چلے گئے نبوت کی دستبرداری تو منظور ہے لیکن اپنے حبیب کا امتی بنا دے یہ ہمیں منظور ہے جو نبوت عطا کی ہے وہ واپس لے لے اس سے دستبرداری میں منظور ہے لیکن اپنے حبیب کا امتی بنا دے ہمارے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہے تو کیا تو اپنی سرزت پہ اتنا ناز نہیں ہے کیوں ہمیں ناز نہ ہو ہم حبیب خدا کے امتی ہیں نہ ان جیسا کوئی انبیاء میں سے ہے نہ ان جیسا کوئی کائنات میں آیا ہے نہ آئے گا اور نہ ان کی امتی جیسا کوئی امتی آئے گا کیوں کہ آپ نے دیکھا نہیں غوث اعظم سرکار کے سامنے جب کسی نے یہ بیان کیا ایک عیسائی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے بینائی دیتے تھے تو آپ نے اس کو بلا لیا فرمایا بتا تو اپنے نبی کی شان ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے ہم بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں ایمان ہمارا بھی اس پر ہے لیکن جب امام الانبیاء آ گئے ہیں پھر سب نے ایمان امام الانبیاء پہ لانا ہے تو یہ جو دوست یہاں ان کے تذکرے کر رہا ہے آج دور امام الانبیاء کا ہے آج ہر طرف تذکرہ ہوگا تو امام الانبیاء کا ہوگا آج جہاں بھی دین چلے گا وہ آخری نبی کا دین چلے گا یہ آخری کتاب کا دین چلے گا وہ قرآن کا نظام چلے گا فرمایا وہ تو تمہارے نبی تھے میں اپنے نبی کا غلام ہوں بتا کہ کہاں سے مردے زندہ کرتے تھے اور کہاں لے چلو وہ قبرستان میں پرانی قبر پر لے کر گیا فرمایا کہ اچھا اس کو زندہ کروں فرمایا اگر اس حالت میں زندہ کروں کہ جس حالت میں دنیا سے گیا تھا تو پھر
کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے نبی کیسے زندہ کرتے تھے؟ فرمایا میرے نبی کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ فرمایا سن، پھر میں عبد القادر کہہ رہا ہوں قم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم کے ساتھ۔ تو اس طرح قبر شک ہوئی، مردہ سرنگی بجاتا ہوا باہر آیا۔ آپ نے فرمایا بتا، یہ ہے جو تو نبیوں کا مقام بتا رہا ہے، ہم غلاموں کا یہ عالم ہے، تو سرکار کا مقام کیا ہوگا؟ یہ آپ کے غلاموں کا یہ مقام ہے، تو پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ایسے نہیں، یہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے کسی ولی سے جو عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ سود کھانے والے کے ساتھ اور اللہ کے ولی کے ساتھ، عداوت رکھنے والے کے ساتھ اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ کیوں؟ آگے حدیث بڑی لمبی ہے، فرمایا کیوں کہ وہ قرب حاصل کرتا ہے جن چیزوں سے، ان میں سے سب سے زیادہ جو چیز مجھے عزیز ہے وہ ہے جو میں نے فرائض اس پر دیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات ہے۔ لیکن ان چاروں میں سے، پانچوں میں سے سب سے بڑے جس کی معافی نہیں ہے وہ نماز ہے، حج مسئلہ ہے، جو صاحب استطاعت ہے، مال رکھتا ہے، اس راستے کے سفر کی اسے طاقت ہے۔ زکات کس پر ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکات ہے۔ روزے کی بھی چھوٹ ہے، بیمار ہے تو وہ اس کے سامنے رکھ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے۔ حج کے لیے بھی چھوٹ ہے، زکات کے لیے بھی ہے، روزے کے لیے بھی ہے، لیکن نماز کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ جنگ کی حالت میں بھی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ آج دین کے نام سے کیوں 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول پر جنت فرض ہوئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس چیز سے خوف رکھتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کی زینت اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کی زیب و زینت آپ پر کھول دی جائے گی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ خوف رکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نے ہمارا کیا حال کیا ہے، ایک طرف نبی کی ناموس کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو مولویوں نے راستے روک دیے ہیں، بچوں کو اسکول جانے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، عورتوں کو باہر نکلنے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو بتا پھر تم نے وہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا وہ تذکرہ نہیں سنا، آپ کی سیرت میں نہیں دیکھا، خندق کیسے کھودی جا رہی تھی، سامنے کیسے اونٹ ذبح ہو رہے تھے، کس طرح وہاں بکرے ذبح کیے جا رہے تھے، ادھر کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس دین کے لیے کس طرح کی محنت کی ہے، کس طرح تبرع کی ہے، کس طرح اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر داعی کی طرح ثابت کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر کوئی حرف آ جائے، آپ پر کوئی ضرب آ جائے تو پھر ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کے مبارکہ تلاوت کی ہے، دیکھنے میں صورت چھوٹی ہے لیکن اگر اس کے معانی اور اس کی جو موضوع ہے اس کے اوپر غور کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے پیارے محبوب تیرے زمانہ پاک کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان سارے گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، اور
وعمل الصالحات، پھر ایمان لانے کے بعد عمل نیک کرنے ہیں، صالح عمل کرنے ہیں، اور دو کام کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ صرف تسبیح کھینچنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ایمان بھی لے آئے اور پھر اعمال صالح بھی کیے۔ اس کے بعد فرمایا پھر یہ نہیں ہے، پھر حق بات کے لیے بھی کھڑے ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ حق بات یہ نہیں جہاں پر حکمران سامنے کھڑا ہو، حکومت کسی کی جابر کی ہو، کسی ظالم کی ہو، اور تم دب جاؤ، حق بات کہنے سے دب جاؤ۔ ہمارا نہیں، حسین کی تو میں یاد کو تازہ کرنا ہے، صحابہ کرام کی یاد کو اپنانا ہے۔ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں کس طرح پتھر کھائے اس دین کے لیے، کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر کلیجہ چبایا گیا، کس طرح صحابہ کرام کو حضرت خبیب بن عدی کو دیکھیں، حضرت مادی بن کرب کتنے 86 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ نے میدان میں نکل کر دوسرے جو مخالف تھے ان کے گھوڑے کی دم کو پکڑ کر فرمایا لڑائی بعد میں ہوگی، پہلے تم میری اس پکڑی ہوئی دم سے اس گھوڑے کو آگے بگا کر دیکھو، چلا کر دیکھو، تو پھر لڑائی ہوگی۔ انہوں نے پورا زور لگایا، پورا حضرت مادی بن کرب آپ بڑھاپے میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دم کو پکڑ کر رکھا، گھوڑے کی دم اتنی زور سے پکڑی کہ گھوڑا زور پورا لگا کر ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ یہ طاقت روحانی طاقت ہوتی ہے جو ویل چیئر پر بیٹھ کر چوک یتیم خانہ میں بات کرتا ہے اور کفر وہاں حالان میں زلزلے میں آتا ہے، اس کے ایمانوں میں کیسے زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ یہ روحانی طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بندہ لانے کے لیے آیا، آپ سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، اس نے کہا میں نے علی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا علی تو میں ہی ہوں۔ فرمایا جی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے علی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا علی تو میں ہی ہوں۔ فرمایا میں اگر آپ علی ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ تو وہ پھر جو دروازہ کھول کر بھیکر کا اٹھا دیا تھا وہ علی کون تھا؟ فرمایا وہ اللہ کے بندے یہ تو جسمانی غذا ہے، وہ ہم نے روحانی غذا سے کھایا تھا، وہ روحانی طاقت سے کھایا تھا۔ اپنے روحانیت کو پیدا کرو، اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرو۔ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں گے، بابا جی سرکار فرماتے تھے نا کہ اقبال کہتا ہے بندہ دلیر ہی تب ہوتا ہے جب اس کے مصطفیٰ سینے میں ہوتا ہے، اور اس کے مصطفیٰ سینے میں کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی محبت سینے سے مٹا دی جاتی ہے۔ میں ان کے لیے ایک عرض کروں گا، سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ دیکھو وہ وقت ہے، وہ دن ہے، اس کو ذرا یاد کرو کہ زبانوں پر مہر ہوگی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ آج اگر نبی کے ہاتھ پر نبی کے لیے تمہارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تو ان ہاتھوں کا کیا فائدہ ہے؟ اور حشر میں کیا گواہی دیں گے؟ یہ کیا کلام کریں گے؟ آج ہاتھ نبی کے لیے اٹھائے گا، کل روز قیامت میں یہ ہاتھ کھول کر کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ تمہاری یاد میں اللہ جل جلالہ کے سامنے بھی کہیں گے تیرے حبیب کی یاد میں یہ ہاتھ ہمیشہ بلند رہے تھے، یہ ہاتھ ظالم کے پنجے تک پہنچ گئے تھے، ہر ظالم کا پنجہ توڑنے کے لیے انہوں نے یا رسول اللہ آپ کے دین کی پیروی کی تھی۔ ایک سرکار کے لیے آپ کے بازو ہاتھ کس لیے ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں رہن میں زبان بدت میں جان ہم آئے یہاں ہم چلی وہاں۔ تو پھر جب سب کچھ سچاتا ہے تو پھر ہاتھ کسی لیے بچا کے رکھتے ہو؟ مجھے کسی نے پوچھا آپ محفلیں کیوں کرتے ہو؟ یہ محفلوں کا کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا تیرا موبائل کئی دفعہ بند ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا چارجنگ میں رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کے مصطفیٰ کی چنگاری جب مدد پڑتی ہے ہم یہ محفلیں سجا کر چارج
عالم لطیف کو پہچانتا نہیں تھا. آج بڑے بڑے علماء اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ جیسے ہم فرما رہے تھے راتوں کی ریاضت, راتوں کی عبادت, قرآن کی تلاوت, منافق کی کثرت تمہیں اس مقام پر نہیں لے جا سکتی جس مقام پر عاشق کو ایک سلام سے مل جاتی ہے. اس کا یہی ہے. اقبال نے جو فرمایا کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں. بتا تو صحیح دنیا کے رشتے سے تیری محبتیں کہاں کام آتی ہے. یہاں تو تب تک لوگ ساتھ چلتے ہیں جب تک تیرے اندر طاقت ہے, جب تک تیرے پاس دنیا کا مال ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تیرا رشتہ مضبوط ہے تو اگر حشر میں جنت تک تیرے لیے آسانی ہی آسانی ہے. وہ رب وسلم کہتے ہوئے ہم جائیں گے انشاءاللہ, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہر قرار کے ساتھ, وہ قافلہ جمع ہوگا قافلہ سلال کے ساتھ. یہ جو کعبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر درا دیوار کے ساتھ. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس دنیا سے جانا ہم نے دیکھا. لوگ کس طرح رو رہے تھے, کس طرح پلک پلک کر آپ کو یاد کر رہے تھے. تو بتا ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام 1400 سال کے بعد حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور حق کی آواز بلند کرتا ہے, نبی سے وفا کرتا ہے. اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا اس کو یاد کر کے آج بھی رہتی ہے. تو بتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ جن کی وابستگی تھی, سرکار کی محبت کا کیا عالم ہوگا, ان کے سامنے بیٹھے والوں کا کیا عالم ہوگا. اور حق بات جب تم بلند کرو گے پھر وقاواس السر, یہ نہیں ہو سکتا. میرے مجاہدین نے حق کی بات بلند کی تو ان کو گھسیٹا گیا, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, سوچ کے بغیر کی. پھر صبر بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ پھر جہنم میں رہتا ہے لبیک سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کہنا ہاں میں ہی لبیک والا اور میں ہی لبیک والا. یہ تیری آواز بلند ہونی چاہیے, پھر تیرے اندر صبر اور استقامت اتنی ہونی چاہیے کہ روز قیامت تک یہ نعرہ گونجتا رہے گا, یہاں بھی محشر میں بھی. کیونکہ میرے قائد فرماتے تھے 1000 سال کے بعد میں کوئی میری قبر سے گزرے گا, وہ اوپر سے لبیک کہے گا, میں نیچے سے اس کا جواب دوں گا لبیک یا رسول اللہ. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. زندہ باد زندہ باد. متفق کا عام ہو ہی جائے گا, ہر ناکام شاد ہو ہی جائے گا. جان دے دو والے دیدار پر, نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا. غلاموں عاشقوں پکڑنے سخی کا دامن, کچھ نہ کچھ